سلمان منصور پوری بدماش یہ تو سعد کے اجتماع میں شریک ہوا ہے. سود خور تقی عثمانی کو میں نے نہیں, تمام دارالفتاؤں نے کہا ہے سلمان منصور پوری سب سے بڑا بدماش ہے, اور مدنی خاندان تو پورا کیا گل کھلائے انہوں نے, ہمیں سب پتا ہے. ارشد مدنی اوم اور اللہ کو ایک کہتا ہے اور بھارت ماتا کی جے کہتا ہے, اس کے خلاف تو دیوبند کے فتوے ہیں. آئے میدان میں انشاءاللہ. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ یوسف واپی, اس نام کو اکثر تبلیغ والے جانتے ہوں گے. یہ وہ شخص ہے جس نے اکابرین علماء کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو یا مولانا ارشد مدنی صاحب, مفتی سلمان منصور پوری صاحب ہو یا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, اکابرین میں سے کوئی بھی اس کی بدتمیزی سے محفوظ نہیں ہے. ہر ایک کے خلاف اس نے اپنی گندی زبان استعمال کی ہے, ان کے نجی معاملات میں تجسس کیا, ان کی برائیاں تلاش کر کے اس کو لوگوں کے اندر وائرل کیا. پھر اسی پر بس نہیں کیا, یہ شخص ان اکابرین علماء کو فون کرتا ہے, ان کی ریکارڈنگ کرتا ہے, اور اس ریکارڈنگ کے دوران ان سے بدتمیزی کرتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیتا ہے. اب اس بیچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا حق پرست ہوں, اور اس کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف تو وہ کرے گا نا جس کو معروف کی پہچان بھی ہو, اور نہی عن المنکر یعنی منکرات سے تو وہ روکے گا جس کو منکرات کی پہچان بھی ہو. لیکن یہ منصب یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ منصب جب جاہلوں کے سپرد ہوگا, اور جاہل لوگ جب اس منصب کا اپنے آپ کو اہل سمجھنے لگیں گے, تو اسی طرح کا فتنہ اور فساد امت کے اندر برپا کریں گے. معروفات کو منکرات سمجھ کر لوگوں کو معروفات سے روکیں گے, اور منکرات کو معروفات سمجھ کر لوگوں کو منکرات کا حکم کریں گے. اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ یہ اندیشہ تھا اور یہ کھٹکا ان کو لگا رہتا تھا کہ یہ لوگ بغیر علم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیسے انجام دیں گے. اور قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید, آج جو ہم تبلیغی جماعت کا حال دیکھ رہے ہیں نا, حضرت تھانوی کا یہ اندیشہ بالکل درست ظاہر ہوا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی آیت کے تحت لکھتے ہیں, آج کل جو اکثر جاہل یا جاہلوں جیسے لوگ واعظ کہتے ہیں اور بے دھڑک بغیر تحقیق کے روایات اور احکام بیان کرتے پھرتے ہیں, وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں. اور سننے والوں کو بھی ایسے لوگوں کا واعظ سننا جائز نہیں ہے, یعنی جو جاہل ہے اس کا واعظ سننا جائز نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت جس نے فقہ البیوع جیسا شاہکار اس امت کو دیا, یہ یوسف واپی جو عالم بھی نہیں ہے, یہ مفتی تقی صاحب کو کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا اور ان پر لان تان کرتا پھر رہا ہے. ارے فقہ البیوع کے فا کے ایک نقطے کے برابر تو تم کو علم ہے نہیں, تم پہلے اپنی علمی اوقات تو ثابت کرو, بعد میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جیسے لوگوں پر اعتراض کرتے پھرنا. پہلے اپنا علمی معیار تو دکھاؤ. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جیسے لوگوں کا جو علمی مشغلہ ہے, تم تبلیغی جماعت میں اپنی پوری زندگی لگا دو گے, بلکہ مسجد کے اندر پوری زندگی الٹا لٹک جاؤ گے, تو بھی یوسف واپی تمہاری پوری زندگی کا مسجد میں الٹا لٹکنا تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, مفتی سلمان منصور پوری صاحب, ان جیسی شخصیات کی ایک رات کے علمی مشغلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور منہ اٹھا کر آگے اتنے بڑے علماء کے اوپر لان تان کرنے کے لیے. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ شورا کے اندر جو بڑے اکابرین ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ یوسف واپی جیسے لوگوں کے اوپر لگام لگائیں. یہ آپ ہی کی کاٹی ہوئی فصل ہے. آپ لوگوں کا یوسف واپی کو نہ ٹوکنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کے کام سے راضی ہیں. اب اس کی ایک مثال سنو جس کو فقط یہ نہیں اکثر تبلیغی جماعت والے بیان کرتے ہیں, اور عام طور پر یوسف واپی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا جو گروپ ہے وہ تو بدعتی ہے اور ہم لوگوں میں بدعت ذرا بھی نہیں ہے. اب ان کی اس مثال کو سنو, ان کی اس مثال سے ہم کھول کر نکالیں گے, ان کی جب مثال کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کریں گے نا, تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی بدعتی ہے. اس مثال سے مقصود علماء کی توہین اور یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ علماء کام نہیں کرتے. پہلے اس شخص کی جاہلانہ مثال سن لیجئے, اس کے بعد پھر ہمارا انشاءاللہ عالمانہ جواب بھی سنیے. ایک قصہ ہے جو آپ کو سنا دوں, بات ختم ہو جائے گی, سارے ڈاؤٹ دور ہو جائیں گے. ایک باپ تھا بیچارہ, تڑپ رہا تھا پیاس کے مارے, بہت زیادہ بیمار تھا, بہت تڑپ رہا تھا, پانی 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 چلا رہا تھا. بڑا بیٹا صحت مند تندرست بیٹھا ہوا تھا پاس میں, کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا. چھوٹا بچہ, ایک دم چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا تڑپ رہے ہیں, ابا کی بات بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں. پھر پانی پانی جب اس کو سنائی دیا تو وہ گیا, اور پرانے زمانے میں تو گھڑے بہت اونچائی پہ رکھے جاتے تھے, وہاں پہ بیچارہ مشکل سے چڑھا, پانی کا گلاس بڑا اور بھر کے جب آ رہا تھا نیچے اتر رہا تھا تو گھڑا بھی ٹوٹ گیا, ہاتھ سے گلاس بھی گر گیا. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹنے لگا
کہ کم وقت پتہ نہیں چلتا ہے، مٹکا گرا دیا، گھڑا گرا دا، تجھے پانی بھی بھرتے نہیں آتا۔ اب سچ بتائیے مفتی صاحب، بیمار باپ جو پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کو پانی پلانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اور بڑا بیٹا کس کو ڈانٹے گا؟ باپ اصل میں کس کو ڈانٹے گا؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب حق کو حق بولیے، حق کو۔ یہ چھوٹے موٹے تبلیغ والوں کی غلطیاں کیا نکال رہے ہیں؟ پھر سے آپ کو کہتا ہوں، مارنا ہو تو شیر مارنے کا، شکار کرو تو شیر کا کرو، گدر اور لومڑیوں کا شکار کر کے کیا بہادر بنتے ہو؟ یہ جو مثال اس نے دی ہے اس کو لوڈڈ آرگیومنٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح کے کچھ لوڈڈ کوسچنز بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیٹ میں باطل مقدمات چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو خود مختلف بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے یہ کہے کیا تم نے امتحان میں چیٹنگ کرنا بند کر دیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ ہاں میں دیں گے تو بھی پھنسیں گے، نہ میں دیں گے تو بھی پھنسیں گے۔ اس کو کہتے ہیں لوڈڈ کوسچن۔ ایک دوسری مثال لے لیجئے، کوئی یہ پوچھے آپ سے کیا آپ نے بیوی سے مار کھانا بند کر دیا ہے؟ اب ہاں بولے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک مار کھا رہا تھا، اور نہ بولے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی مار کھا رہا ہے۔ تو ایسے سوالوں اور ایسے آرگیومنٹس کا جواب نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو ڈی بنک کیا جاتا ہے۔ اب اس نے بھی جو مثال دی ہے اس کو بھی ہم ڈی بنک کریں گے، اور اسی مثال سے یوسف واپی کے بدعتی ہونے کا پروف آپ کو دیں گے۔ یہ جو مثال ہے کہ باپ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا اور بڑے بیٹے نے توجہ نہیں دی اور چھوٹا بیٹا پانی لے کر آیا اور گلاس گرا دیا، اس مثال میں بھی دو باطل مقدمات چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا باطل مقدمہ یہ ہے علماء تبلیغ کا کام نہیں کرتے، اسی لیے تو یہ مثال دی جا رہی ہے نا۔ دوسرا باطل مقدمہ یہ ہے کہ تبلیغ کا کام تو وہی ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ہوگا، ورنہ وہ تبلیغ ہی نہیں ہے۔ یہی ہے وہ بدعتی ذہنیت جو صرف عمارت والوں میں نہیں ہے، بعض شورا والوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یوسف واپی کے ذہن و دماغ میں بھی بدعت نے جڑ پکڑ لی ہے۔ کیونکہ تبلیغ ایک مطلق حکم تھا، شریعت نے تبلیغ کو مقید نہیں کیا، آپ جس طرح چاہے تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن یوسف واپی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس طرح تبلیغ کر رہے ہیں وہی تبلیغ ہے، اور علماء جو کام کر رہے ہیں، جو خطابت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، مساجد کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور علماء کے جو اصلاحی پروگرام ہو رہے ہیں، یا علماء مدارس کے اندر جو پڑھا رہے ہیں، یا خانقاہوں کے اندر جو پڑھا رہے ہیں، یہ تو تبلیغ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مثال ہی یہ دے رہا ہے کہ چھوٹا بھائی کام کر رہا ہے، بڑا بھائی بیٹھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کے مطلق احکام کو مقید کرنا، اور شریعت کے مطلق احکام کو مقید کرنا یہ بدعت ہے۔ اس کو اصولیین اور فقہا لکھ کر جا چکے، اور میں اپنے کئی ویڈیوز میں اس کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گند بھرا ہوا ہے اس گھٹیا مثال میں، اور بدعت کو تو ہم سونگ کر نکال لیتے ہیں۔ اب اسی پر میں بس نہیں کروں گا، ان کی مثال کو ریکریٹ کروں گا۔ اب ہم جو مثال دے رہے ہیں ریکریٹ کر کے وہ آپ سنیے، اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہماری مثال زیادہ درست ہے یا یوسف واپی جیسے جاہل کی مثال زیادہ درست تھی۔ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے، باپ کا انداز تکلم کچھ انوکھا تھا اور الگ تھا۔ مان لیجئے کہ وہ اشاروں میں بات کرتا تھا، یا اس انداز سے بات کرتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ بڑے بیٹے نے یہ سوچا کہ باپ کی بات کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو باپ جو احکامات دے گا اس کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ تو بڑے بیٹے نے قربانی دی اور اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال صرف اس چیز کو سیکھنے میں لگا دیے کہ باپ کہنا کیا چاہ رہا ہے، باپ کی مراد کیا ہے، تاکہ میں باپ کے حکم کی بجاوری کر سکوں۔ بڑے بیٹے نے 10 سال اپنی زندگی کے اسی میں کھپا دیے۔ اس دوران چھوٹا بیٹا اپنی زندگی میں اپنے کام کاج کاروبار کے اندر لگا رہا اور اپنی دنیا کماتا رہا، اور خوب اس نے اپنی دنیا کمائی۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور باپ نے کچھ کہنا چاہا۔ اب چھوٹے بھائی کا فرض تو یہ تھا کہ پہلے وہ جا کر بڑے بھائی سے پوچھتا کہ بھائی جان، آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال صرف اسی چیز کو سیکھنے میں لگا دیے ہیں کہ ابا جان کی مراد کیا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابا جان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل کام تو چھوٹے کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن چھوٹے نے کیا کیا؟ چھوٹے نے یہ سوچا کہ شاید ابا جگ مانگ رہے ہیں، اور خود جا کر پانی کا جگ لے کر ابا کو دینے کے لیے گیا۔ حالانکہ ممکن یہ تھا کہ ابا جان بڑے بیٹے سے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ چھوٹے کے ہاتھ میں پانی کا جگ مت دینا، ورنہ وہ گرا کر توڑ دے گا، اور ہوا بھی یہی کہ چھوٹے نے بڑے سے پوچھے بغیر پانی کا جگ اٹھایا اور گرا کر توڑ دیا۔ یہ چھوٹے کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ جس بڑے بھائی نے 10 سال صرف اسی میں لگا دیے کہ میں باپ کی مراد کو جان سکوں، تم کو جا کر اس سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ باپ کی مراد کیا ہے۔ تم نے خود ہی اپنے سے سارے فیصلے کر لیے، اور یہ خود ہی سوچ لیا کہ باپ پانی مانگ رہا ہے۔ تم کو پتا کیسے چلا باپ پانی مانگ رہا ہے؟ جب تم نے بڑے بھائی کو عالم مانا ہے اور خود اپنے آپ کو جاہل مان رہے ہو، تو ابا کی مراد عالم کو پتا چلے گی یا جاہل کو پتا چلے گی؟ اسی لیے یوسف واپی سے میں کہتا ہوں کہ اکابرین علماء پر لعن طعن کرنا
کرنا بند کریں. آپ کی اتنی علمی اوقات ہرگز نہیں ہے کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو سکھائیں یا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو سکھائیں یا مفتی سلمان منصور پوری صاحب کو سکھائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے کسی مدرسے میں داخلہ لیں اور علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے بعد اصول کی کتابیں پڑھیں, اس کے بعد پھر آپ کی بات سنی جائے گی. اور اگر علم حاصل کرنا بھاری پڑتا ہے, 9 سال مدرسے میں گزارنا بھاری پڑتا ہے, تو اپنی جہالت اپنی جیب میں رکھیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.